اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک شخص جو ہے لڑکا، وہ کہتا ہے میرے اندر فیلنگ عورت والی ہیں، ہم اگر اس کی اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو مان لیتے ہیں، تو قانون جو پاس ہونے کے لیے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نادرہ میں جا کے یہ کہے گا کہ میں دیکھنے میں آدمی ہوں لیکن حقیقت میں کیا ہوں؟ عورت. تو مجھے شناختی کارڈ میں میل کے بجائے مجھے کیا شو کیا جائے؟ فیمیل. اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوگا اس کو میل سے شادی کی اجازت ہوگی. جس میل سے وہ شادی کرے گا اس میل کی فیلنگ چینج ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ کیونکہ یہ دیکھنے میں تو یہ لڑکا ہی ہے، فزیکلی تو بندہ ہے. وہ ہومو سیکسولیٹی کی عادت اس میں پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ فرض کریں ان کی شادی ہو گئی، اس کا میاں ہو گیا خراب، اس کو لڑکوں کی عادت پڑ گئی، کیونکہ فزیکلی تو یہ مرد ہے. ان میں ڈیورس ہوتی ہے، علیحدگی ہوتی ہے، تو دوبارہ اس کو عورت چاہیے، آدمی چاہیے اس کے میاں کو. تو یہ قوم لوط علیہ السلام کا عمل، جس کی وجہ سے اللہ کو اتنا غضب آیا کہ پوری بستی کو اٹھا کے اللہ نے الٹا پٹخ کے دے مارا، اس عمل کو پروموٹ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے یا نہیں ہے؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اس قانون کو ہم کسی قیمت پر بھی اپنے ملک میں برداشت نہیں کریں گے. لعن اللہ المشبہین من الرجال بالنساء والمشبہات من النساء بالرجال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورت سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں. دیکھو اسلام نے اس بارے میں واضح ہدایات دی ہیں. ایک شخص جو مخنث ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، فزیکلی اس میں اگر مردانہ علامتیں زیادہ ہیں، اس کا مطلب یہ مرد ہے، اس میں عورت کی علامت کا ہونا ایک عیب ہے، وہ آپریشن کروا کے مکمل مرد بن سکتا ہے. سمجھ رہے؟ ایک عورت ہے لیکن اس میں کچھ مردانہ علامتیں بھی ہیں، نسوانی علامتیں، عورت والی علامتیں اس میں زیادہ ہیں. اس کا مطلب یہ تھی عورت لیکن ایک جسمانی عیب پیدا ہو گیا، مردوں والی علامتیں بھی آ گئیں، یہ آپریٹ کروا کے مکمل عورت بولو بن سکتی ہے. لیکن ایک فزیکلی مرد ہے، اس میں فزیکلی ساری مردوں والی علامتیں ہیں، اس کو اسلام عورت بننے کی اجازت نہیں دیتا. ایک عورت ہے جس میں عورت والی علامتیں ہیں، فیلنگ کی بیس پہ، فیلنگز، اس بیس پہ اس کو مرد بننے کی اجازت نہیں، اس کو اپنی فیلنگز چینج کرنی پڑیں گی. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ چیز اگر نیچرل ہوتی، کہتے ہیں نا بچپن سے یہ فیلنگز اس میں لیڈیز والی ہوتی ہیں، یہ نیچرل ہوتی تو یہ کیا بات ہے کہ ہمارے ملکوں میں یہ کم ہے، تھائی لینڈ میں اور غیر مسلم کنٹریز میں یہ زیادہ ہے. نیچرل تو سب جگہ برابر ہوتا ہے نا. آپ تھائی لینڈ جاؤ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کمبخت ہی ہے کہ شی ہے. ہر تیسرا چوتھا آدمی پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا کہ یہ ہے کیا. کیوں؟ کافر ہیں، بچپن سے گناہ کر کے خدا نے ان کی فطرتوں کو مسخ کر دیا. اب مرد کو عورت بننے میں مزہ آتا ہے. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں، بعض ڈاکٹر کہ یہ مفتی صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں آپ لوگ، اصل میں ایکچولی بعض لڑکوں میں ہوتی ہی لڑکیوں والی فیلنگز ہے. میں کہتا ہوں کسی گدھے میں کیوں نہیں ہوتی گدھی والی فیلنگز، کسی گھوڑے میں کیوں نہیں ہوتی گھوڑی والی فیلنگز، کسی مرغے میں مرغی والی فیلنگز کیوں نہیں ہوتی. کوئی دنیا میں ایک جانور بتاؤ جو ہو میل فیلنگز اس میں فیمیل والی ہوں. کوئی ایک گدھا دکھا دو مجھے، شیر اور ببر شیر اور مرغے تو دور کی بات، یہ گدھے بھی یہ کام نہیں کرتے. گدھا ہے اس کا مطلب فیلنگ کون سی ہے؟ میل والی. مرغا ہے تو فیلنگز کون سی ہوں گی؟ میل والی ہوں گی اس کے اندر. انسانوں میں یہ کمبختی آئی ہوئی ہے لڑکا فیلنگز کیا ہے؟ ایکچولی میں مجبور ہوں، فیلنگز ہی مجھ میں یہ ہیں. تو مجبور نہیں ہے، فطرت کو تو نے چینج کیا ہے.
اب اس کا حل یہ کہ دوبارہ دیکھو، ایک آدمی کو نشے کی عادت پڑ جائے، چرس اور ہیروئن کی، پی کے فیلنگ چینج ہو گئی نا اس کی. اب دودھ میں مزہ نہیں آ رہا، اس کو مزہ آ رہا ہے سٹا لگانے میں. تو کیا اس کی وجہ سے معاشرے میں سٹے کی اجازت دے دی جائے گی؟ ہے بھائی، معاشرے میں سٹا اور شراب لیگل ہو جائے گی کہ فیلنگز ہی بیچارے کی ہیروئن پہ آ رہی ہیں؟ کمبخت تو اپنی چکر میں بیسیوں کو اور خراب کرے گا. کسی مرد میں عورت وادی فیلنگز ہو، اسلام اس کے اس عذر کو قبول نہیں کرتا، اس کو عورت بننے کی اجازت نہیں دیتا. فیلنگز کو درست کرو، علاج کرو اپنا. نہیں ہوتا صبر کر کے بیٹھ جاؤ گھر کے اندر، بند ہو جاؤ، ماحول کو خراب مت کرو. ایک طوفان بدتمیزی ہے فیس بک کے اوپر. ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں کہ آپ اٹھ کے کوئی غیر قانونی حرکت شروع کر دیں، لیکن اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے. جو مرد ہے، فزیکلی مرد ہے، اور وہ عورت جیسا حلیہ اختیار کر کے فیس بک کے ماحول کو خراب کر رہا ہے، اس پہ قانون ہونا چاہیے، قرار واقعی سزا ہونی چاہیے اس کے اوپر، ورنہ تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. وہی حشر ہوگا جو تھائی لینڈ میں ہے. اگر یہ قانون پاس ہو گیا نا تو وہی حشر ہمارا ہوگا جو بینکاک کا ہوا تھا. ہم کہیں تفریح کے لیے گئے، وہ بینکاک میں ہے نا ماشاءاللہ، وہاں جنگل بڑے بڑے ہیں، تو وہاں ہم کیمپنگ کے لیے گئے. مجھے شوق ہے تھوڑا سا کلچر کو دیکھنے کا. میں نے تو ان لوگوں سے کہا ان کے گھروں میں مجھے لے کے جاؤ، یہ رہتے کیسے ہیں، ان کا فیملی سسٹم کیسا ہے. تو جنگل تو ہر جگہ ہی دیکھ لیتا ہے نا آدمی. تو وہاں میں نے کہا کیمپنگ لوگوں نے، وہیں کے تھائی لینڈ کے مقامی لوگوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں، تو میں ذرا جا کے دیکھتا ہوں، ان لوگوں سے، فیملیوں سے ملتا ہوں. تو ہمارے قریب ترین کیمپ میں 2 خاتون بیٹھی ہوئی اور وہ فش پکا رہی تھیں. میں نے 2-3 دوستوں کو لیا، میں نے کہا چلو ان سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں. پراپر ڈریس میں تھیں وہ لوگ، اس پہ وہ بنا لیتے ہیں، لو لیڈیز کے پاس جا رہے ہیں. 2 لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں. میں نے کہا تھوڑا ان سے انٹرویو لیتے ہیں. اور وہ تھائی زبان، ایک ساتھی ہمارے تھائی بھی جانتے تھے، اردو بھی جانتے تھے، ان کو لے گیا میں کہ یار جو میں کہوں وہ تھائی میں ترجمہ کرنا. تو میں دیکھ رہا تھا یہ کھاتے کیا ہیں. تو وہ فش کو نا ثابت پانی میں بوائل کر کے سوپ بنا کے پی رہے تھے وہ لوگ. میرا تعارف کروایا ہمارے ڈیفنس کے ساتھی نے کہ یہ تھائی زبان میں نا کہ یہ مفتی صاحب ہیں. اس کو کیا پتا بیچاروں کو مفتی کیا ہوتا ہے، نہیں کہ روحانی پیشوائیں. جب پگڑی چھگڑی بھی ہم نے باندھی ہوئی تھی تو ان کو لگا کہ کوئی روحانی چیز ہے یہ. تو انہوں نے مجھے کہا، وہ 2 لیڈیز جو تھیں، انہوں نے کہا کہ آپ دعا بھی کرتے ہیں تھائی میں؟ کہا میں نے کہا ہاں. کہا ہمارے لیے دعا کریں اللہ ہمیں اولاد دے دے. میں نے کہا 2 لیڈیز ہیں، ان دونوں کے اولاد نہیں ہوگی، پتہ نہیں ایک کا شوہر کہاں ہوگا، تو شاید دونوں کو نہیں چاہیے. میں نے کہا آپ دونوں کے ساتھ مسئلہ ہی ہے؟ انہوں نے کہا ہم دونوں میاں بیوی ہیں. اڑی. میں نے ساتھی سے کہا اس لیے تو اولاد نہیں ہو رہی، اسی لیے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کم بختوں میں میاں کون سا ہے اور بیوی کون سی. یہ حشر آپ کا ہونے والا ہے اگر یہ قانون پاس ہو گیا. فیوچر میں ہماری نسلیں ایسی ہوں گی. بچاؤ اپنی نسلوں کو اس عذاب سے، اس تباہی سے.